پارلیمانی حلقے میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ایم پی لیڈ کے اسکیم کے ذریعے آج 2 سالار ملت واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں لایا گیا اور دونوں اہم مقامات ہیں. وہاں پر لوگوں کو صاف پانی دستیاب کرنے کے سلسلے میں ایم پی لیڈ کے اسکیم کے ذریعے سے آج وہاں پر واٹر پلانٹ کا افتتاح ہوا اور ساتھ ہی ساتھ میں اور متعلقہ رکن اسمبلی جناب جعفر حسین میراث صاحب نے ہم نے مل کر حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں جو ایس آئی آر کا کام چل رہا ہے اور خاص طور سے ہم نے اس بات کا نوٹس لیا کہ بہت سے جگہ پر انیمیریشن فارم دیے گئے ہیں اور بھی دیے جانا چاہیے اور اس کا بھی ایم ایل اے صاحب بات کرنے والے ہیں یہاں کے کنسرن ای سی آئی کے آفیشیل سے عہدیداروں سے. دوسری بات ہم نے ان مقامات کا جا کر معائنہ بھی کیا جہاں پر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر اپنا وقت دے کر غریب عوام کو انیمیریشن فارم فل کرنے کے لیے وہ اپنا پورا تعاون پیش کر رہے ہیں. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا انیمیریشن فارم آپ صحیح طریقے سے اس کو فل کریے. 2002 کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو صحیح طریقے سے فل کریے. جس کسی کے ساتھ آپ کی میپنگ ہو رہی ہے ان کا نام کا ذکر کریے اور 2002 میں جہاں پر اسٹیٹ لکھا گیا ہے اس وقت آندھرا پردیش تھا, آندھرا پردیش لکھیے. جن کے پاس میپنگ نہیں ہو رہی ناموں کے ذریعے ان کو اپنے دستاویزات دینا ہے. تو می سیوا سینٹر سے آپ اپنے دستاویزات بنا کر ان دستاویزات کی کاپی لگا کر آپ دیجئے. جن کے پاس جن کا نام نہیں آیا ہے اور دوسرا جن ووٹرز کی عمر اکتوبر میں 18 سال کی ہونے والی ہیں ان کو فارم 6 کے ذریعے اپنے نام کا اندراج کرانا بہت ضروری ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگست کے 1 تاریخ کو ڈرافٹ لسٹ آئے گی اور اس کے بعد جن لوگوں کو نوٹس دی جائے گی ان نوٹس کا جواب دینے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے 2 دن پہلے قریب 150 لائر 220 وکلاء کو ہم نے بلایا تھا. ماشاءاللہ وہ تشریف لائے آئے. ان سب کو ہم نے کہا کہ ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد جب نوٹس دی جائے گی نوٹس کو اس کا کیسے ہم لوگ ای آر او کے پاس اپیل کرنا اور بنگال کے ایک مشہور صبر انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داروں کو ہم نے بلایا. انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا ہے اور انہیں بتایا کہ سول پروسیڈنگ ہوگی. تو ان وکلاؤں سے بھی ان تمام واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے, ان سے تمام ڈیٹیل شیئر کی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اضلاع میں بھی تلنگانہ کے ہم لوگ وہاں کے بھی وکلاء سے بات کر رہے ہیں تاکہ 1 اگست کے بعد 15 دن کا ٹائم ہوگا جن کو نوٹس دی جائے گی ان کا جواب کس طریقے سے دینا تاکہ اکتوبر میں جب فائنل ایس آئی آر کی لسٹ آئے گی ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی بھی جینیون ووٹر کا نام فائنل لسٹ میں شامل ہو جائے اور اگر جس کا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی سلسلے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. اور چھٹی بات یہ ہے کہ میں پھر سے تلنگانہ کے چیف منسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے ذریعے تلنگانہ میں پرماننٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیجئے. دیکھیے غریبوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور فائنل لسٹ آنے کے بعد اگر آپ اور ہم مل کر بولیں گے ارے نام کاٹے گئے سازش کی گئی تو ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہے. 24 جولائی سے پہلے آپ کم سے کم 2-3 دن کے اندر ایک فیصلہ لے لیجئے تاکہ ہفتے 8 دن درکار لگیں گے اس کو ایشو کرنے کے لیے. تو امید کرتے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور ان کی حکومت ہماری اس ڈیمانڈ کا سنجیدگی سے غور کر کے جلد سے جلد فیصلہ لیں گے. جب پڑوسی ریاست کرناٹکا میں اس طرح کا پی آر سی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے تو تلنگانہ میں بھی دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ایس آئی آر کی جو فائنل لسٹ آئے گی جس کسی کا نام نہیں آئے گا ان کی شہریت کا کوشچن ہوگا, ان کی سٹیزن شپ کے بارے میں سوال نشان کھڑا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تلنگانہ میں کانگریس حکومت اس بات کا سیریسلی نوٹ لے اور جلد سے جلد کوئی فیصلہ کریں. اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی ٹی آر ایس جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ بھئی تلنگانہ میں جو 12 ڈاکومنٹ کی الیکشن کمیشن نے بتایا ہے اس میں 3 ملتے ہی نہیں تلنگانہ میں. این آر سی یہاں پر نہیں ہوا, پی آر سی نہیں دیا جاتا ہے
پرمنٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ، اور تیسرا جو ہے فیملی رجسٹر نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت مشکلات کا سامنا غریبوں کو کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو. مجلس کی کوشش پچھلے 2 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو جو توفیق دی اور ہم نے جو ایپ بنایا ہے اس سے گھر بیٹھ کر لوگ 2002 کے ووٹر لسٹ کو دیکھ کر انیومریشن فارم کو فل کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو ایپ بنایا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اور امپرووائز کریں گے، اور تاکہ صحیح طریقے سے رائے دہندگان کی رہنمائی ہو سکے، ان کا نام فائنل SIR میں شامل ہو سکے. اور الحمدللہ میں تب شکر گزار ہوں مجلس کے تمام ذمہ داروں کا، اراکین کا، اور وہ پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا جو اپنا قیمتی وقت دے کر پچھلے 2 مہینے سے اور پھر ابھی بھی وہ لوگ تعاون کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ 24 جولائی آخری دن ہوگا انیومریشن فارم کو واپس کرنے کا. ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو سکے، دارالسلام ہو یا دیگر جگہ پر جہاں پر انیومریشن فارم کو فل کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رات میں بھی لڑکوں کو لے کر وہاں پر بٹھا کر فارم کو فل کریں، تاکہ ہر ووٹر کا جو جنین ووٹر ہے، جو اس ملک کا شہری ہے، اس کا نام ڈرافٹ لسٹ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ فائنل SIR میں آ سکے. شکریہ. BLOs کئی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ BLOs کئی لوگوں کو 2002 کی لسٹ میں تو نہیں، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے. اسٹیٹ تو آندھرا پردیش ہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ 2002 میں تلنگانہ نہیں بنا تھا. تلنگانہ وجود میں آیا 2014 میں، تو اس وقت ارسوائل سے آندھرا پردیش تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس وقت حلقہ اسمبلی بہادرپورہ نہیں تھا، ملک پیٹ نہیں تھا، تو یہ وہ کانسٹیٹنسی جو تھی وہ لکھنا ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کو آندھرا پردیش ہی لکھنا ہے. بہرحال اگر کسی ووٹر کو فارم فل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے تو آپ دارالسلام میں آ کر یا پھر جہاں کہیں بھی جو یہ سینٹرز بنائے گئے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو فل کر رہی ہیں، آپ وہاں پر جائیے. ان کے پاس وہ ایپ بھی ہے اور اچھی طریقے سے فارم فل کیا جائے گا. اور آپ جب BLO کو اپنا فارم واپس دیں گے اس کی ایک فوٹو لے کر رکھیے. جو دوسرا فارم ہوگا اس کی بھی فوٹو لے کر اس کو اور اس کاپی کو احتیاط سے رکھیے، تاکہ ہم اس کو مستقبل میں ہمارے پاس ایک اس کا پروف اور ثبوت رہ سکے. سر 2002 کی لسٹ میں ایپک نمبر الگ آ رہا ہے اور ابھی کی جو لیٹسٹ لسٹ ہے اس میں ایپک نمبر الگ آ رہا ہے. آپ کو لکھنا جو 2002 میں وہی لکھنا ہے آپ کو، بس اس کا خیال رکھیے آپ.